السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک اہم ٹاپک پر، ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان بدبختوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر گستاخی کرتے ہیں، یعنی گستاخان صحابہ کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ لوگ تعظیم کے لائق ہیں؟ کیا ان کے لیے حضرت وغیرہ کا استعمال کرنا درست ہے؟ کیا ان کی تکریم کرنا، کیا ان کو صاحب کہنا، کیا ان کے لیے آداب اور القاب سے ان کو یاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میں آپ لوگوں کو جو بیان کروں گا وہ دو نقطہ نظر بیان کروں گا۔ سب سے پہلا نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ ہے عقلی نقطہ نظر۔ دوسرا ہوگا شرعی نقطہ نظر۔ عقلی نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی غیرت مند ہے، بہت ہی جو ہے فرما بردار ہے، بہت ہی غیور بیٹا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے باپ کی محبت بھی اتاری ہے، جس کے اندر باپ کی فرما برداری کا مادہ بھی پورے طور پر موجود ہے۔ یہ شخص جب اپنے باپ کے تعلق سے، اپنے والد کے تعلق سے یہ سنتا ہے کہ ایک شخص علی الاعلان اس کے باپ کو ممبر پر ویڈیو کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے گالیاں دیتا ہے، اس کے باپ کو فاسق و فاجر بولتا ہے، اس کے باپ کو جہنمی بولتا ہے، اس کے باپ کو باغی بولتا ہے، اس کے باپ کو طاغوت بولتا ہے، اور اس کے باپ کو طرح طرح کی بیہودہ اور ناجائز الزامات دیتا ہے، تو کیا یہ غیرت مند بیٹا، یہ عقلی نقطہ نظر سے میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ یہ غیرت مند بیٹا، یہ فرما بردار بیٹا اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کے باپ کو جو شخص اس کے باپ کو گالی دے، جو شخص اس کے باپ کی برائی کرے، جو شخص اس کے باپ کو فاسق و فاجر کہے، یہاں تک کہ جہنمی تک کہہ دے، کہ یہ شخص گوارا کرے گا کہ وہ اس اپنے باپ کے ایسے ذلیل خوار دشمن کی عزت کرے، اس کو ادب اور احترام سے یاد کرے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی غیرت مند بیٹا ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ ایک شخص اس کے باپ کو سر عام مجمع کے اندر، ویڈیو کے اندر، یوٹیوب کے اندر گالیاں دیتا ہے، اور وہ اپنے باپ کے اس گالی دینے والے کو حضرت مولانا کہہ کر یاد کرے۔ اس امت کے اندر بڑے بڑے بدبخت پیدا ہوئے ہیں، انہی بدبختوں میں فی الحال ایک بدبخت سلمان خمینی ہے، جو سلمان ندوی کے نام سے موسوم ہے، جانا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہیں، اتنا متاثر ہیں کہ اس کے ساتھ آج بھی حضرت اور مولانا اور صاحب وغیرہ کے الفاظ اور القاب اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، ان حضرات پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ اس حکم سے ناشنا ہیں، نہیں، وہ ہو سکتا ہے حسن ظن میں مبتلا ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں، یا ان کے نظر میں اس کا علم لائق تعظیم ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائق تعظیم علم سے انسان کی تعظیم نہیں کی جاتی۔ اگر محض علم سے تعظیم کی جاتی ہوگی تو پھر ابو جہل تو بہت بڑا عالم تھا، اس کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس لیے آج تک اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کو برائی سے یاد کرتے ہیں۔ یہی عمل سلمان خمینی نے کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تو گالی نہیں دی، بلکہ آپ کے اصحاب کو گالیاں دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے حد گستاخیاں کی، یہاں تک کہ تابعین و تبع تابعین کو بھی گالیوں سے نوازا، برا کہا، جہنمی کہا۔ وہ بیان میں نے خود سنا ہے جس میں اس نے یہ بکواس کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ سب کے سب جہنمی ہیں، چاہے تابعی، باقاعدہ الفاظ استعمال کیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، یا کوئی بھی ہو، اس بدبخت سے، اس کمعقل سے، اس گندی ذہنیت والے، اس ناپاک زبان والے آدمی سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ کو شام کا امیر بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت نے قبول کیا ہے، صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہے، یہاں تک کہ جلیل القدر صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بدبخت ان کی نسبت سے تمام صحابہ کو بھی گالی دیتا ہے، اور تمام تابعین تابعین کو گالیاں دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ان تمام روایت کو بھی مسترد کرتا ہے، رد کر دیتا ہے بدبخت کہیں کا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا زیادہ علم ہے، اس بدبخت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم ہے، اس بدبخت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم ہے کہ ان تمام لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی مانا، جلیل القدر صحابی مانا اور قبول کیا، لیکن یہ بدبخت آج کے زمانے میں پیدا ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برسر مجمع عام کے اندر، ویڈیو کے اندر حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو ایک غیرت مند ایمان والا جس کے اندر ذرا بھی ایمان ہوگا، ذرا بھی غیرت ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس بدبخت کی اس طرح سے تعظیم اور تکریم کرے گا۔ یقیناً میں مجرم سمجھتا ہوں لوگوں کو جو اس کو اپنے یہاں جلسے میں بلاتے ہیں۔ میں کسی ایک فرد کو، کسی ایک جماعت کو، کسی ایک تنظیم کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، نہ میرا وہ مقصد ہے۔ میرا اللہ میرا مقصد جانتا ہے کہ میں صرف گستاخ صحابہ کی اصلیت آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں کہ یہ بدبخت یا اس طرح کے جتنے بدبخت ہوں ان میں سے کوئی بھی لائق تعظیم، لائق تکریم، قابل تکریم نہیں ہے۔ ان بدبختوں کو جب یہ صحابہ کے بارے میں برسر مجمع جہنمی تک کے الفاظ بول سکتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا بھی ختم نہیں ہوا، ہماری غیرت اتنی بھی نہیں مری کہ ہم ان بدبختوں کو حضرت، مولانا اور صاحب کہہ کر کے یاد کریں۔ یہ سلمان خمینی رافضی ہے اور اس نے رفض کی ترجمانی کی ہے۔ رافضیوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو بھی ساتھ میں لیا ہے، اور ان تینوں پر بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسے ہی الزام عائد کیے ہیں جو اس بدبخت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عائد کیے ہیں۔ یہ رفض کی ایک سیڑھی پر تو چڑھ چکا ہے، بلکہ 2-3 سیڑھیاں پار کر چکا ہے، اور کچھ ہی وقت میں معلوم ہوگا کہ اس نے تمام صحابہ پر سب و شتم کیا ہے۔ دوسری بات جو شرعی نقطہ نظر سے وہ یہی ہے کہ ایسے بدبخت کے آگے کی تعظیم و تکریم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے، یہی ہمارے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، یہی ہمارے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص جو صحابہ کی تعظیم نہ کرے، جو صحابہ کی تکریم نہ کرے، جو صحابہ کو تحقیر کرے، جو صحابہ کو حقارت سے دیکھے، جو صحابہ کو فاسق و فاجر کہے، ایسا شخص خود فاسق و فاجر ہے، خود لعین ہے، خود ملعون ہے، خود مردود ہے۔ جو صحابہ کو برا کہے وہ خود بدبخت ہے، اس نے دنیا سے لے کے آخرت تک اپنی بدبختی کو اپنے حصے میں لے لیا ہے۔ ایسے بدبخت کو کی بدبختی میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ شرعن اور عقلاً دونوں طریقے سے یہ بدبخت لائق تعظیم نہیں ہے۔ اس لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ان حضرات مفتیان کرام، ان اکابر، ان بڑوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس بدبخت کے لیے آج مولانا سلمان ندوی صاحب کا استعمال نہ کریں، بلکہ آپ اس کو سلمان خمینی سے یاد کیا کریں، سلمان رافضی سے یاد کیا کریں، کیونکہ ندوہ بھی ہمارے اکابر ہی کا ایک ادارہ ہے۔ اس میں سے بڑے بڑے علماء اور جید علماء اکرام پیدا ہوئے ہیں، نکلے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ندوے کا احترام کرتے ہوئے اس بدبخت کو سلمان رافضی کے نام سے یاد کرنا چاہیے، سلمان خمینی کے نام سے یاد کرنا چاہیے، تاکہ اس کو بھی اپنی حیثیت معلوم ہو کہ میری کیا اوقات ہے کہ جب میں نے صحابہ پر بدزبانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج آپ حضرات کے لیے ہیں جو اس کے لیے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں یا اب بھی اس کے لیے اپنے دل میں نرم رویہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے لیے نرم رویہ رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ابھی فی الحال اب یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ توبہ کر لے، تو جب توبہ کرے گا تب ہم اس کی تعظیم کریں گے، اس کی تکریم کریں گے، اس کو وہی عزت دیں گے جو عزت اس کو تھی۔ لیکن جب تک یہ صحابہ کی گستاخی سے توبہ نہیں کرتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کی گستاخی سے توبہ نہیں کرتا، تب تک ہمارا معاملہ اس کے ساتھ سختی کا رہے گا، اس کے اوپر لعنت دینے کا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کو سمجھنے والا بنا دے، اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کا احترام کرنے والا بنا دے۔ اور ایک علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو مجھے بہت پسند ہے،
حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے صحابہ کی غلامی اختیار کی ہے وہ ہمارے سر ماتھے پر، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جس نے صحابہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے نکالا یا صحابہ میں سے کسی بھی صحابی پر الزام لگایا یا ان کی برائی کی یا کسی کو بھی فاسق و فاجر کہنے کی کوشش کی، رب تعالیٰ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس کو جوتیوں کی نوک پر بھی ہم لوگ رکھنا گوارا نہیں کریں گے، اس کا وہ برا حال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمانی غیرت ہم لوگوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، صحابہ کی سچی اتباع نصیب فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔